اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضی عنک الیہود والنصارى حتی تتبع ملتہم. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کریں کہ کچھ نام لے رہے ہیں. مرحوم سید مہدی حسن، سیدہ نسیمہ خاتون، سید اقرار حسین جعفری، سیدہ کنیز زہرا، سید سبط حیدر، سیدہ تہذیب بانو، اس خاندان کے دیگر مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. ہمارے ایک دوست ساتھی جناب سید حسن رضا نقوی صاحب سخت علیل ہیں، ہاسپٹلائز ہیں. آپ سے گزارش ہے دعا کریں انہیں، اور جہاں کہیں بھی کوئی مومن مومنہ مریض ہے بحق بیمار کربلا، ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے. تم کتنی ہی دوستی کا دم بھر لو، کتنے معاہدے کر لو، کتنی ان کی خوشامدیں کر لو، کتنی ان کی بوٹ پالش کر لو، کتنا ان کو مسکا لگا لو، کتنا اپنے بچوں کو ان کے رنگ میں ڈھال دو، خود ان کے رنگ میں ڈھل جاؤ، سب کچھ ان کا اپنا، یہ تمہارے کبھی بھی، یہ قرآن کی ہے نا. فیصلہ کس کا ہے یہ؟ وَلَن تَرْضَىٰ، یہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، یہ یہود اور نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. میں نے تشریح کر دی نا، چاہے تم کچھ بھی کر لو، ان کی زبانیں یاد کر لو، ان کے لباس پہن لو، ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ سب کچھ تم کرنا شروع ہو جاؤ اور ایک طرف ڈال دو مذہب کو اور اسلام کو. کچھ ہی نہیں اسلام، کچھ نہیں، تم سے راضی نہیں ہوں گے. اچھا مزے کی بات یہ کہ سب اٹیک ہوگا صرف اسلام پر. ارے بھئی کبھی اپنی عیسائیت کو بھی گالیاں دے لو، مذہب برا ہے نا، مذہب کے نام پہ خالی اسلام کو کیوں برا بلا کہا جاتا ہے؟ ٹارگٹ اسلام کیوں ہے؟ جب اب تم غیر مذہبی لوگ ہو، جب تمہارا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جب تم سیکولر ہو، جب تم اتھیسٹ ہو، جب تم ملحد ہو، جب تم لبرل ہو، سب کچھ ہو، تو بھئی یہ سارا حملہ تم اسلام پہ کیوں کرتے ہو؟ اور بھی تو مذاہب ہیں نا دنیا میں، ان مذاہب پر حملہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ سوالات ہیں نا یہ سوچنے کے. سوچے نا انسان کہ بھی سارا اٹیک ادھر ہی کیوں؟ اور بھی مذہب ہے دنیا میں، ان پر بھی تو اٹیک کرو. نہیں، ان پر نہیں اٹیک سارا اس پر، جیسے دنیا میں کوئی اور مذہب ہے ہی نہیں. تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، اگر مذہب ہے کوئی کائنات میں تو وہ اسلام ہے. اگر اکیلا یہ مذہب نہ ہوتا تو سب اس کے اوپر حملہ آور نہ ہوتے، اپنے مذہب پر بھی تو حملے کرتے نا. اس پر کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ پہلی بات ہے نا، پہلی بات یہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، کبھی بھی یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. تو کچھ بھی کر لو، تم ان کے پیروں میں پڑ جاؤ، سب کچھ کر کے دیکھ لو ان کے لیے، یہ نہیں راضی. کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کے دین کو اختیار نہ کر لو. جب تک یعنی تم اسلام نہیں چھوڑ دیتے، جب تم اسلام چھوڑنے کا اعلان نہیں کر دیتے، یہ تم سے کبھی بھی راضی کبھی راضی نہیں ہوں گے. اس میں بہت ساری باتیں ہم نے عرض کیا، انشاءاللہ وہ ساری آیات قرآن کے حوالے سے اور تاریخی حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں گے. لیکن کل بھی ایک بات رہ گئی تھی جس کا مجھے سختی سے احساس رہا، اور میں نے آپ کے سامنے اس کا اظہار بھی کر دیا تھا کہ یہ دن ہے کس کا؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا. نہیں، بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ ہم آج اس پر وقت دیں گے تھوڑا سا، کیونکہ حق ہے کل شب کو ہونا چاہیے تھا، لیکن بس میں بھی آ رہا تھا تھکا ہوا سفر سے، آ رہا تھا، ذہن میں نہیں رہا. میرے آخر مجھے یاد آیا کہ شب 10 ہے، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج اس بیوی کے بارے میں
یہ بیوی وہ بیوی ہے. اور دو تین اچھا اس میں بھی میرے موضوع کے متعلق کچھ نہ کچھ آ جائے گا، جو میرا موضوع اس پہ آ جائے گا، لیکن پہلے ذرا سا بتا دیں کہ بیوی ہے کون. اس بیوی کے بارے میں ہر ایک نے متفق علیہ لکھا کہ حضور پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں کفار سے کوئی بات سنتا تھا، اچھا اب یہ ایسا نہیں کہ یہ میری حدیث ہے، تیری نہیں ہے، اس کی یہاں ہے، اس کے یہاں نہیں ہے، یہ سب جگہ اس لیے حوالہ دینے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کامن ہے، ہر جگہ ہے، یہ آپ کے جملے ہر جگہ موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ جب میں کفار سے کوئی بات سنتا تھا جو مجھے تکلیف دیتی تھی، جو مجھے ناگوار ہوتی تھی. اب دیکھیں دنیا میں بھی ایک سبق ہے کہ ہمسر کو کیسا ہونا چاہیے. ہمسر سے مراد ایک دوسرے کے لیے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی یہاں سے ملتا ہے. اور ہیں ایسے خوش نصیب خاندان کہ جہاں یہ اس چیز کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اس بات کو، ایک اصول کو. ورنہ تو ماحول یہ ہے کہ آج کل اگر شوہر سختی میں تو بیوی چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، بیوی سختی میں تو شوہر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. معذرت کے ساتھ، مطلب جو ہے صبح شام آپ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے سامنے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر چیزیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں کہ بھئی جب تک حالات اچھے ہیں، جب تک تو ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، محبت ہے. جب حالات خراب ہوتے چلو بھئی تم الگ میں الگ، راستے اپنے اپنے چن لیتے ہیں. یعنی سب جگہ کی بات نہیں کر رہا، جیسے میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ کہیں کہیں ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے، اور آج کل تو بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے پوری دنیا میں، یہاں نہیں پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. اب دیکھیے کیا فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں کفار سے کوئی بات سنتا تھا، اب ظاہر ہے آپ کا کوئی ہمدرد تو تھا نہیں، کوئی مونس تھا نہیں. اچھا اور ایک بار آپ کہیں کیوں جناب ابو طالب نہیں تھے، جناب حمزہ نہیں تھے، جناب عباس ابن عبد المطلب نہیں تھے، سب جانثار تھے نا بنی ہاشم سب. کچھ ایسی باتیں تھیں جو آپ ان سے نہیں کہتے تھے، کیونکہ کہہ دیں تو جھگڑا ہو جائے گا، کہہ دیں تو سارے بنی ہاشم تلواریں لے کے پہنچ جائیں گے. جیسے میں واقعات نقل کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جناب ابو طالب پہنچ گئے تھے سارے بنی ہاشم کو لے کے خانہ کعبہ کے اندر، اور جس طرح کہتے ہیں ایک طرح سے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، پورے حرم کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا جناب ابو طالب نے. اور سب کو، جس کو کہتے ہیں نا وہ فوجی جب آتے ہیں وہ اونڈے لیٹ جاؤ، الٹے لیٹ جاؤ، پیٹ کے بل لیٹ جاؤ، سب کو پیٹ کے بل لٹا دیا تھا. اور پھر اس کے بعد جو کیا تھا حشر ابو جہل کا اور اس کے ساتھیوں کا، جناب ابو طالب نے وہ جو ٹھوکروں سے مارا تھا ادھر، تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ اس باتیں وہاں تک پہنچے. اور پھر یہ سارے بنی ہاشم جوش میں غصے میں جب جناب حمزہ جیسے، جناب عباس ابن عبد المطلب جیسے یہ سارے پہنچ جائیں گے اور ایک قیامت ہو جائے گی مکے میں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی ایسی بات سنتا تھا جس سے مجھے اذیت ہوتی تھی، جو مجھے ناگوار ہوتی تھی، جس سے مجھے تکلیف ہوتی تھی، تو میں صرف اور صرف خدیجہ سے بات کرتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا. میں آ کر خدیجہ کو وہ بات بتاتا تھا، اور خدیجہ میری دل جوئی کر کیوں بتاتے تھے. اب دیکھیے وجہ، ہمسر ہے نا، حالانکہ اللہ کا رسول ہے، حضور کی ذات اللہ کے رسول ہے، حبیب ہے اللہ کے، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ خدیجہ اس طرح میری دل جوئی کرتی تھی، اس طرح میری ڈھارس بناتی، اس طرح محبت سے مجھ سے باتیں کرتی تھی کہ میرا وہ غم، میرا وہ اذیت، میری وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی. یعنی اس طرح میری دل جوئی کرتی تھی خدیجہ. مطلب کہنے کا کیا تھا، ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو دل جوئی نہیں کرتے تھے. اب تو سمجھ گئے نا آپ، جہاں پریشانیاں ملتی تھیں اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ وہ ہستی تھی کہ جب میں آ کے اس سے کوئی بات کرتا تھا بات پہ پریشانی کی تو میری دل جوئی کرتی تھی. اور ہمیشہ میں یہی کرتا تھا کہ ساری باتیں اپنی ہمسر سے شیئر کرتا تھا. ہمسر وہ نہیں ہوتا جو ایک دوسرے سے ٹیلی فون کا کوڈ چھپائے، سمجھ گئے آپ. ہمسر وہ نہیں ہوتا جو ایک دوسرے سے اپنے فون کا کوڈ چھپائے. ہمسر وہ ہوتا ہے جو اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرے. ہمسر اسے کہتے ہیں، ورنہ وہ ہمسر نہیں، اس میں بھی گڑبڑ ہے، اس میں کوئی شک ہے، اس میں کوئی شبہ ہے. بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے ہمسری کا کہ آج کے زمانے کے حساب سے سمجھا رہے ہیں تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے بات. اس زمانے میں تو کوڈ ووڈ نہیں ہوتا تھا نا بھائی، کیسا کوڈ، کہاں کا کوڈ، اس طرح کا کوڈ. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج معیار کیا ہے. آج معیار یہ ہے کہ ہمسر وہ ہوتا ہے جس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہ ہو. کہ خدیجہ میرے لیے ایسی تھی کہ جو بات میں کسی سے بھی نہیں کرتا تھا، وہ بات میں اپنی ہمسر سے آگے کرتا تھا. اس ہمسر وہ مجھے سکون دیتی تھی، اس کی ذات سے مجھے سکون ملتا تھا، مجھے آرام آتا تھا، میری دل جوئی کرتی تھی، میری ڈھارس بند آتی تھی، میرے ساتھ کھڑی، جب کوئی ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں تھا. ظاہر ہے کہ مولا عارفان 24 گھنٹے تو حضور کے ساتھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ سن و سال میں بھی کم ہے، اس وقت باہر جاتے وقت ساتھ ہیں، ہر جگہ ساتھ ہیں. لیکن گھر میں جو 24 گھنٹے کا آپ کا ساتھی ہے وہ کون ہے؟ وہ تو آپ کی زوجہ ہے نا، وہ تو آپ کی. اچھا یہی وجہ تھی، یہی سبب تھا کہ ہر وقت آپ جناب خدیجہ کا ذکر کرتے تھے. اب میں ظاہر ہے کہ حضور کی ذات ہے، وہاں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا،
لیکن اگر آج کل بھی ایسا ہو جائے اور کوئی اپنی مرحومہ بیوی کی بار بار ذکر کرے اس بیوی کے سامنے، تو جھگڑا تو ہوگا نا بھائی، جھگڑا ہو جائے گا، ہر وقت اس کا ذکر، ہر وقت اس کا کیا مصیبت مچا رکھی ہے بھائی تم نے مجھے کیوں لے کر آئے ہو گھر میں، پھر جب اس کا ذکر تمہیں کرنا ہے تو، ہے نا ایسا. تو ظاہر ہے کہ یہ جملے میں وہاں اس ذات گرامی کی شان میں تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن حالات دیکھیے حالات کیا ہیں. اب کیونکہ یاد کرتے ہیں ہر وقت، جب ہوتا ہے ذکر کرتے ہیں، جب ہوتا ہے ذکر کرتے ہیں. تو ایک بار یہ اب یہ جو روایات ہیں آپ کو الاستیعاب عبد البر کی جو کتاب ہے یہاں ہمارے کتاب خانے میں بھی، وہاں بھی یہ ساری مل جائیں گی اور صحیح میں بھی مل جائیں گی. بس کرتے یہ ہیں یہ لوگ، صرف اتنا سا کرتے ہیں کہ الفاظ کو تھوڑا سا بدل دیتے ہیں. واقعہ جو ہے وہ تو وہی ہے، اصل واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، واقعے کو نہیں بدلتے، واقعے کو بدل نہیں سکتے، موجود ہے. واقعے میں کیا کریں گے، الفاظ کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے، کیونکہ کسی کو بچانا ہے، کسی کا مقام بچانا ہے، کسی کا احترام بچانا ہے، تو الفاظ کو تھوڑا تبدیل کر دیتے ہیں. باتیں ساری کی ساری وہی ہیں. تو بہت زیادہ تعریف کرتے کرتے خود فرماتی ہیں ام المومنین کہ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، آپ ہر وقت ان کا، ہر وقت جب آپ کی زبان جو گھر سے نکلتے ہیں تو خدیجہ، گھر میں آتے ہیں تو خدیجہ، بیٹھتے ہیں تو خدیجہ، ہر بار خدیجہ خدیجہ خدیجہ. معاذ اللہ ایک جملہ کہا، کیونکہ لکھا ہے تمہیں نقل کفر کفر نہ باشد، نقل ہے بہرحال کیونکہ نقل کیا گیا ہے. اب یہ نقل کفر بھی ایک محاورہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کفر کہا تھا، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے جاہلوں کو سمجھانے کے لیے. وہ جو جاہل بیٹھے ہوتے ہیں نا لفظ پکڑنے کے لیے، وہ کہ لفظ پکڑو اور تھانے بھاگو، لفظ پکڑو اور کہاں بھاگو، تھانے بھاگو. ان کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کو محاورہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ محاورہ کہتے ہیں. آج کل بڑا حالات عجیب و غریب ہو، یقین جانے جتنے بڑے جوہلا سے آج ہمارا واسطہ پڑا ہے نا، تاریخ میں کبھی ایسے جاہلوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا. جن کو محاورہ سمجھ میں نہیں آتا، جن کو مثالیں سمجھ میں نہیں آتی، جن کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ ایک لفظ کے پیچھے دوڑتے ہیں. کوئی لفظ مل جائے مولوی کا، لفظ پکڑ کے بھاگ جاؤ، لفظ پکڑ کے دوڑو. تو خیر، کیونکہ میں نقل کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کافر کا قول بھی نقل کر رہا ہوں تو بھی اس کا قول نقل کر رہا ہوں، میں ذمہ دار اس محاورے کو سمجھا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نقل کفر کفر نہ باشد، کہ اگر میں کسی فرض کر لیں کہ کسی ایسے شخص کا جو مشرک ہے، کافر ہے، یا انہیں کسی کا ہٹلر کا قول نقل کر رہا ہوں تو وہ میرا نہیں ہے بھائی، میں نے نہیں کہا، یہ نقل کہا جاتا ہے. تو خیر جناب، تو کہ مجھے غصہ آ گیا. یعنی غصہ کیا آیا مجھے، بہرحال میں نے پوچھا کہ آپ ہر وقت ایک بوڑھی لفظ ان کا استعمال کیا. میں نے، ہمیں تو معلوم ہے کہ وہ ان کا سن و سال کیا تھا، اس پہ ہم خمسہ پڑھ چکے ہیں. تو یعنی کہ ہر وقت ایک آپ بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ایک بوڑھی خاتون کا، بوڑھی عورت کا. ہمارا لفظ بدل بدل کے لوگوں نے اپنے حساب سے کچھ کرنے کی کوشش کی کتابوں میں، لیکن لفظ یہی ہے کہ بوڑھی خاتون کا ہر وقت آپ ذکر کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر عطا کی، یعنی کم عمر کم سن عطا کی ہیں آپ کو، ان سے بہتر عطا کی. اب یہ حدیث کے نقل ہے، اس میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم بحث کریں ایک دوسرے سے، بحث کی گنجائش کس کی کیا عمر تھی کیا نہیں تھی، یہ بحث کا موقع نہیں ہے. بھئی یہ ہے کہ نقل کر رہے ہیں بات کو، تو وہ نقل یہ ہے کہ جبکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر عطا کی، یعنی کم سن عطا کی، چھوٹی عمر کی عطا کی، آپ بڑی. تو فرماتی کہ حضور غصے میں آ گئے. باقی یاد رکھنا اس بات کو کہ خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی بھی نہیں ملی، اور یہ کہہ کر غصے میں گھر سے باہر چلے گئے. غصے میں گھر سے، اس سے بہتر مجھے اللہ نے کوئی بیوی نہیں دی، خدیجہ سے بہتر کوئی بھی نہیں تھی. تو خدیجہ میں کچھ تو تھا نا. چلیے ابھی ایک دو باتیں اور بتائیں آپ کو، پھر اس کے بعد وہ واقعہ بتاتے ہیں جو آج بتانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے آج کے دور میں. اور ظاہر ہے کہ چلا جاتا ہے نا سوشل میڈیا پہ چلا جاتا ہے، تو ہم تو وہی باتیں کرنا چاہتے ہیں کہ جو وہ پھیلیں، بجائے غلط باتوں کی الٹی سیدھی ٹینشن پھیلانا، جھوٹی خبر لگانا. ہیڈنگ کچھ لگائیں گے، اندر کچھ ہوگا. دیکھا ہے نا آج کل سوشل میڈیا کے کمالات، معجزات. اور صرف کس لیے گناہ کرتے ہیں، اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ میرے ویورشپ بڑھ جائے گی، سبسکرائبر بڑھ جائیں گے، میرے 1 سینٹ بڑھ جائے گا، معاوضے میں 1 سینٹ یا 2 سینٹ میرے 2 پیسے کی خاطر کیا کرتے ہیں، معاشرے میں انتشار پھیلا دیتے ہیں. ان کو ذرا سا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے یہ غلط ہیڈنگ لگانے سے یا غلط خبر دینے سے معاشرے میں کتنا بڑا فساد پیدا ہو سکتا ہے. لیکن کیا کیا جائے، بچے اسی کے عادی ہیں، بچوں کو اسی میں مزہ آتا ہے. آج کل صبح سے شام تک اسی چکروں میں لگے رہتے ہیں سارے بچے. لیکن اب ہم آپ کو بتائیں کہ اصل مسئلہ ہے کیا، بتائیں گے اسی سوشل میڈیا کے کمالات. تو ہم تو وہ چاہتے ہیں کہ بات وہ جائے جو لوگوں کے فائدے کی ہو، لوگوں کے کام کی ہو. ایک ضعیف خاتون ہے، یہ بھی آپ ہی سے
منقول ام المومنین سے کہ ایک ضعیف عورت گھر میں، حضور نے بڑا احترام کیا، اور حضور نے احترام کرنے کے بعد پوچھا کہ ہمارے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ اب یہ جملہ معنی خیز ہے نا، ہمارے بعد تمہارا کیا حال ہوا؟ تو اس ضعیفہ خاتون نے کہا کہ آپ کے بعد ہم پر بہت سختیاں گزری، آپ کے بعد ہم پر۔ اس کا پس منظر بتا دیں کہ ہجرت کر کے جب آپ آئے نا تو ظاہر مکے میں تھے، بہت سارے خاندانوں کا خیال تو رکھا جاتا تھا نا، رکھتے تھے۔ اب جب ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو وہاں وہ لوگ کے ساتھ جو حال تھی، اصل میں پس منظر اس جملے کا یہ ہے کہ اس خاتون سے، اس ضعیفہ خاتون سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ ہمارے بعد تمہارا کیا حال رہا؟ انہوں نے کہا ہم پر بہت سختی ہوئی۔ تو خیر آپ بڑے مہربان رہے، سامان وامان دیا، مدد کی، اعانت کی، وہ چلے گئے۔ اب یہ سوال تو بنتا تھا نا یہاں، پھر پوچھا غصے سے کہ یہ کون تھی بوڑھی عورت جس سے آپ اس طرح سے باتیں کر رہے تھے؟ یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے، اب میں کیا کروں، کہاں کہاں تک بچاؤں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وہ بڑا عجیب ہو گیا، کچھ بتانا بھی اپنے لوگوں کو بھی تو، بھائی اپنے لوگوں کو بھی تو ہمیں بتانا ہے، نہیں بتانا آپ خود ہی سمجھ لیا کریں باقی کہانی، تھوڑا سا میں بتاتا ہوں باقی کہانی آپ خود سمجھ لیا کہ غصے میں آ گئے یہ آپ نے کس طرح سے بات کی، اس کو کیا کہا؟ جانتی ہو کون ہے؟ اس کا نام ہے حسانہ، نام یاد رکھیے گا، صحابیہ ہیں، اس کا نام ہے حسانہ، اور یہ خدیجہ کی عزیز ترین سہیلی ہے، اور یہ خدیجہ سے بہت محبت کرتی۔ یہ اب مکے سے یہاں آئی ہے ہجرت کر کے، تو میں سے پوچھ رہا تھا کیونکہ وہاں خدیجہ اس کے گھر کا خیال کرتی تھی، سمجھ میں آئی بات؟ جناب خدیجہ گھروں کو پالتی تھی نا، کیونکہ خدیجہ اس کے گھر کا خیال کرتی تھی، اس کے گھر کو پالتی تھی، مثلا یوں سمجھ لیجیے گھر کو پالتی تھی۔ اب یہ یہاں پر ہجرت کر کے آئی ہے تو سیدھی میرے پاس اسی لیے آئی کیونکہ ظاہر ہے کہ خدیجہ سے تعلق ہے، اس لیے اس کی مدد کی۔ پھر میرے دل کو سکون ہو گیا، پھر میرے دل کو سکون ہو گیا۔ تو یہ خدیجہ وہ ہستی ہے کہ ان کو دنیا سے جانے کے بعد بھی مخالفتوں اور دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آج تک کرنا پڑ رہا ہے۔ کتنی زندگی گزاری حضور کے ساتھ جناب خدیجہ نے، دیکھیے مکے کے کتنے سال، مکے کے یہ نا سارے سال، بعثت سے پہلے کے 15 سال، بعثت سے پہلے کے حضور 25 سال کے تھے نا جب آپ کا عقد ہوا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے۔ یہ الگ بات ہے کہ جناب خدیجہ کے سن میں اگر کبھی آپ نے موقع دیا تو پڑھ دیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے کہ 19 سال سے لے کر 28 سال تک عمر ہے جناب خدیجہ کی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ باقی ساری کہانیاں ہیں، نہ ان کے کوئی بچے تھے، ثابت تاریخی طور پر ثابت کریں گے، اور ثابت کیا ہے پہلے بھی کہیں 15-20 سال پہلے، تاریخی طور پہ، میں دعویٰ نہیں کر رہا۔ جیسے کہتے ہیں نا وہ مولوی کہتے ہیں 40 سال کی تھی بیوہ تھی، ہمارے مولوی کہتے ہیں نہیں بیوہ نہیں تھی کوئی نہیں، یہ تو دعویٰ ہے نا دونوں طرف کا۔ بات ہوتی ہے تاریخی آرگومنٹ پہ، ہے نا؟ جب آرگومنٹ پیش کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا نا کہ ہاں بھائی بات بالکل صحیح ہے، نہ اس سے پہلے کوئی عقد ہوا تھا آپ کا، نہ ہی آپ کی اس سے پہلے کوئی اولاد تھی، نہ شادی تھی، نہ اولاد تھی، نہ شوہر تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ پورا تاریخی طور پہ ثابت کریں گے، لیکن آج کی مجلس متحمل نہیں ہو سکتی، وہ تو ہم نے خمسہ پڑھا تھا تو اس خمسے میں ساری چیزیں تفصیل سے حوالات کے ساتھ کتابیں رکھ کے دے دی تھی، اب پھر کتابیں رکھ کے ساتھ دے دیں گے۔ اور اس کے بعد آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی جواب دے دیتا۔ ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے بقرات اعظم پیدا ہو گئے ہیں نا، ہمارے میں بڑے بڑے پیدا ہوئے ہیں، ان کی بھی بولتی بند ہو گئی تھی، وہ بھی بڑی بڑی ہانکتے تھے کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر 40 سال کی تھی اور حضور 25 سال کے تھے۔ نہیں فرق پڑتا ہے، کیوں نہیں فرق پڑتا؟ فرق پڑتا ہے۔ خدیجہ فاطمہ کی ماں ہے اس لیے فرق پڑتا ہے، خدیجہ حضور کی ہمسر ہے، پہلی ہمسر، اس لیے فرق پڑتا ہے۔ خدیجہ نے اپنی دولت لٹائی ہے اس لیے فرق پڑتا ہے۔ خدیجہ جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی اور اس نے شعب ابی طالب کی سختیاں جھیلی، فاقے جھیلے، اتنے فاقے، وہ دھوپ لو اس زمانے کی، اتنے مصائب جھیلے کہ شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر وہ زندہ نہ رہ سکیں، مریض ہو کر آئی تھی، اور اسی مرض کے عالم میں آپ کی میں تو شہادت ہی کہوں گا بھائی، جب ہم جیسا آدمی محبت آل محمد میں مر جائے تو شہید ہو جاتا ہے، تو خدیجہ تو ہمسر ہے رسول کی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ صاحب نے ہم نے کسی شہر میں کہہ دیا تھا شہیدہ، تو جناب آگے وہ شہید کہاں سے ہوئی، آپ ہر ایک کو شہید بنا دیتے۔ میں نے کہا جی میں بھی شہید ہوں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کے ابا ہیں دنیا میں؟ کہا نہیں، میں نے کہا وہ بھی شہید ہیں۔ میں نے کہا جب ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ،
بھئی ایک شہادت الگ ہے میدان جنگ کی، ایک شہادت مجازی۔ آج آپ کو ذرا سی 1 منٹ میں تفصیل بتا دیں گے شہید کتنے قسم کا ہوتا ہے۔ طلب علم کے لیے جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے جا رہا ہے، مر گیا راستے میں، شہید ہو گیا بھائی۔ رزق حلال طلب کرنے کے لیے نکلا گھر سے، خدا نہ کرے راستے میں حادثہ ہو گیا، مر گیا، شہید کا درجہ ہے۔ مومنہ درد ذہ کے عالم میں مر جائے، شہیدہ کا درجہ ہے۔ اور میں کتنے بتا دوں، نامعلوم کتنے درجے ہیں۔ ہاں وہ الگ ہے ایک چیز، جیسے حج، اب دیکھیے یوں سمجھ میں آ جائے گی، آسان۔ حج ایک بار زندگی میں واجب ہے نا، واجب کتنی بار ہے؟ اگر وہ واجب ادا نہیں کیا، یعنی جس پر واجب ہو گیا اس کی بات کر رہے ہیں، جس پر واجب ہو گیا اس نے واجب ادا نہیں کیا اور کہتا ہے میں 12 بار زیارت کر کے آ گیا کربلا کی، اور ایک بار زیارت کا ثواب ہے 70 حج۔ ایک بار ثواب کا زیارت کتنے، ایک بار زیارت کا ثواب کتنا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، 400 حج تک کی روایت ہے۔ ایک بار جس نے امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت کر لی، نہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لی، تو اس کو کتنے حج کا ثواب ہے؟ 400 تک کی روایت ہے۔ لیکن میرے بھائی بات تو سنو، کیا ہے مسئلہ ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ نماز شب پڑھو، رمضان میں پڑھتے نا، تہجد پڑھو، تہجد کا کتنا ثواب ہے آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، اور فجر کی نماز نہ پڑھو، سو جاؤ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ فجر کی واجب 2 رکعت، بس 2 رکعت، وہ 2 رکعت نہیں پڑھی آپ نے اور تہجد آپ پڑھتے رہے، تو تہجد کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا نا۔ یہ جتنے بھی تہجد ہیں اور جتنے بھی مستحبات ہیں سب مشروط ہیں واجب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ واجب کے ساتھ۔ اگر ایک بار واجب ادا نہیں کیا جو واجب تھا، تو بھائی تو 12 نہیں 1200 بار چلا جا کربلا، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ تو نے اپنے واجب کو ادا نہیں کیا۔ ہاں جو واجب ادا نہیں کر سکتا تھا اس کے لیے تسلی ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں تھے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور میں زیارت امام حسین علیہ السلام کر کے آ گیا، تو اب جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو حیران ہو جائے گا، میں نے تو مکہ مدینہ دیکھا ہی نہیں تھا، یہ حج کہاں سے آ گئے میرے پاس۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ غلط ملت نہ کریں۔ ہماری یہاں غلط فہمیاں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب لوگ اپنی مرضی کا ایک مسئلہ نکال کے، اپنی مرضی کی ایک حدیث نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی ہے تو صحیح، لکھا ہوا تو ہے۔ ارے بھائی لکھا ہوا تو ہے، یہ تو اہل حل و عقد جانتے ہیں نا کہ کون سا مسئلہ کس کے ساتھ مشروط ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور جو قافلے لے کر جاتے ہیں، میں ان کو خدا نہ کرے برا بھلا نہیں کہہ رہا، آپ کو انہیں سمجھیے گا، لیکن وہ تو پروفیشنل ہے نا بھائی۔ آپ سال میں 1 بار زیارت کر رہے ہیں، وہ سال میں 12 بار جا رہا ہے، مگر اس کا 12 بار جانا الگ ہے بھائی، آپ کا 1 بار جانا، آپ کا 1 بار جانا الگ ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہی شہید کا مسئلہ، یہی شہید کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ تو وہ جب سارے شہید، تو جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا مقام کیا ہوا اس مقام پہ کہ جب ہم جیسے کو یہ مقام ہے، تو جناب خدیجہ فاطمہ زہرا کی ماں، یعنی یوں کہیے کہ 11 اماموں کی جدہ طاہرہ، 11 ائمہ کی جدہ طاہرہ اور مولا عارفان کی خوش دامن، اس سے بڑا پھر ہمسر پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا علی اللہم صلی۔ تو آپ نے کتنے سال گزارے؟ 26 سال، 15 سال بعثت کے قبل اور 11 سال بعثت کے بعد۔ بعثت کے 11ویں سال میں آپ کا وصال ہوا نا، تو 26 سال گزارے۔ اور بقول آپ کے جب آئی تھی تو بالکل پکی عمر، پختہ عمر تھی نا، ہمارے حساب سے بھی پکی عمر تھی، 19 سال رکھیں یا 28 سال رکھیں، ہے نا، پختہ عمر تھی۔ تو ان سے کتنی حدیثیں لی آپ نے؟ یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم بھی تو ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا، ہم بھی، یہ بھی پتہ نہیں کہ مزید یہ عذاب بن گیا، جس سے بات کرتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ بھی کیا ہوتا ہے بھائی؟ اگر مانتے ہو تو ذکر کرو نا، ذکر کرتے ہوئے موت آتی ہے۔ ان کا اپنا بھی کوئی ذکر کرتے مفتی فضل ہمدرد کی طرح، تو اسے بھی رافضی بنا دیتے ہیں۔ کیا بنا دیتے ہیں؟ مگر وہ بھی جناب بڑا مجاہد آدمی ہے، بڑا ثابت قدم آدمی ہے، کہتا ہے کچھ بھی کہہ لو، بات تو میری سمجھ میں آ گئی ہے، کہتا ہے میں ہوں سنی، تم کچھ بھی کہہ لو، لیکن بات میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیوں مجھ پر رافضی اور کیوں مجھ پہ شیعت کا الزام۔ اور ایسے بہت سارے آ گئے، آپ اطمینان رکھیے، ایسے بہت ہیں ماشاءاللہ۔ ذرا سا کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا
زمین کو ہموار ہونے دیجئے، پھر آپ دیکھیں گے کیا کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوگا، بے فکر رہیے آپ۔ اور ایک بات اور بتا دیں آپ کو، یہ جتنی بھی چالیں چاہے چل لیں، ہے نا، مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، جتنی چالیں چلیں، پہلے بھی دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہوں، 40 سال سے ممبر پہ بیٹھ رہا ہوں، تو بوڑھا ہو گیا نا، 40 سال سے بیٹھ رہا ہوں، اور ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ کبھی بھی مایوس مت ہونا، ہمت نہیں ہارنا، اور یقین کر لیں میری بات کا کہ عنقریب آپ کچھ دیکھنے والے ہیں۔ ہاں، خدا نہ کرے یہ نہ سمجھے گا کہ میں امام زمانہ کے ظہور کی بشارت دے رہا ہوں، اس سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، ایسے بہت سارے پیدا ہو گئے ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں، امام زمانہ کے گورنری کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، وزیری کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اور روزانہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ بھیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیدا ہو گئے، اللہ ان لوگوں سے بچائے، ان کے شر سے بچائے۔ ان کا صرف ایک ہی کام ہے، یہ پلانٹڈ لوگ ہیں جن کا کام یہ ہے کہ شیعت کو اس کے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ان بدبختوں کو اتنا نہیں معلوم کہ شیعہ کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی بے عمل ہو، ہر معاملے میں دھوکہ کھا سکتا ہے، امام زمانہ کے معاملے میں دھوکہ نہیں کھاتا۔ اسے یہ معلوم ہے کہ جب وہ آئے گا تو کس طرح آئے گا، ان ٹٹو پنجوؤں کے ساتھ نہیں آئے گا، ان لوگوں کے ساتھ ہی نہیں آئے گا جتنے معاشرے میں پھرے نا، ٹلو پلو، ان کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں، برا مت مانیے گا، وہ کراچی کے لفظ کبھی کبھی میرے منہ سے نکل جاتے ہیں، تو یہ ٹلو ملو جو گھوم رہے نا، ان کے ذریعے سے نہیں آئے گا، وہ جب آئے گا تو وہ آئے گا شان سے آئے گا۔ آپ خود سوچیں نا کہ جو مجاہدین سامراج کے خلاف میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، کسی یقین پر تو لڑ رہے ہیں نا، کسی یقین پر تو لڑ رہے ہیں نا، یہ انصار اللہ، یہ حزب اللہ، یہ سارے جو لڑے کسی یقین پر، حج شابی لڑ رہے ہیں نا، تو اب یہ یقین کر لو کہ جب آئے گا تو ان کے جھرمٹ میں ہی آئے گا، مجاہدوں کے جھرمٹ میں آئے گا۔ ان لوگوں کے جو دکانیں سجا سجا کے بیٹھے ہوئے نا، ان کا تو وہ حشر کرے گا، وہ سب سے پہلے انہی سے نپٹے گا کہ میرے نام پہ دکانیں کھولی تھی تم لوگوں نے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے چلیے، اب مسئلہ سارا یہ تھا کہ 26 سال جس نے زندگی گزاری اس سے کوئی حدیث نہیں سوائے ایک دو حدیثیں، وہ بھی بودی، وہ بھی ضعیف، کہ حضور کو نہیں معلوم وہ نبی ہو گئے، جناب خدیجہ بتا رہی ہیں آپ نبی ہو گئے۔ سنیے نا روایت، پڑھیے نا، اسکولوں میں پڑھاتے ہیں بچوں کو، نہیں پڑھاتے بچوں کو؟ وہ غار حرا میں گئے تھے، وہاں جناب جبرائیل آئے اور جناب پسینہ آ گیا، بخار آ گیا، اور گھر میں آئے، مجھ پر چادر ڈالی، انہیں ایک چادر ڈالی، دو چادر، ہوا کیا؟ کہا کہ ایسے ایسے ہوا میرے ساتھ، وہاں پہ غار میں ایک آ گیا فرشتہ، اس نے کہا میں جبرائیل کا پڑھو، کہا حضور مبارک ہو آپ کو، آپ تو نبی ہو گئے۔ جبرائیل کی بات پہ یقین نہیں آ رہا، اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا، اللہ کے رسول کو کہ میں نبی ہو گیا، معاذ اللہ، نبی ہے وہ، ہر حال میں نبی ہے۔ ایمان لانے والی خواتین میں ظاہری ایمان تو پہلے بھی تھا، یہ بھی ہم ثابت کر چکے پرانی مجلسوں میں، اپنی ایمان پر تھی جناب خدیجہ، کافر تھے تم لوگ، وہ کہاں سے کافر آ گئے، وہ تو ایمان پر تھی، مذہب دین ابراہیمی پر تھی، دین ابراہیمی پر تھا یہ پورا خاندان جناب خدیجہ کا، سوائے چند لوگ جو ادھر ادھر جاتے ہیں الگ چھوڑ کے، باقی وہ سب دین پر تھے۔ جیسے حضور کے خاندان میں اگر ابو لہب کو رکھا جائے تو ابو لہب ایک نکل گیا ادھر نکل گیا، باقی ایمان پر تھے کہ نہیں تھے؟ ایمان پر، ایمان پر، لہذا اعلان کیا تھا کہ ہاں یہ میرا شوہر رسول اللہ کا، گواہی دی تھی، گواہی دینے والوں میں جیسے مولا عارفان نے اسلام تھوڑی قبول کیا تھا، گواہی دی تھی عالم عرب کے سامنے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اسلام کا اعلان وہ کرتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے، وہ سب نے کیا، جو کافر تھا سب اعلان کرتے، جو کافر تھا اعلان کرتا رہا۔ یہاں تھی گواہی کی بات، اللہ نے گواہی مانگی تھی اور اللہ نے بتایا تھا کہ کون ہوگا گواہ۔ موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا، کہیں اور چلا جاؤں گا، یہیں تک رکھیے۔ اب آئیے، ہمارے یہاں آج کل ایک بڑے بقرات اعظم آئے ہوئے ہیں، چہرے پر بڑی بقراتیت کا خول، انگلش بھی اچھی بول لیتے ہیں، عربی بھی تھوڑی سی جانتے ہیں، فارسی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں۔ وہ ایک نیا فتنہ لے کر آیا ہے، ایک نیا ہوشیار کر رہا ہوں ساری دنیا کے مومنین کو، ہوشیار ہو جاؤ، فتنہ آیا۔ کس لیے وہ فتنہ لایا گیا ہے؟ تاکہ یہود و نصارہ کی حمایت میں زمین ہموار کی جائے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب فورسز بلانی ہوتی ہیں تو سول گورنمنٹ درخواست دیتی ہے باقاعدہ کہ بھئی آپ، جیسے ہمارے کراچی میں ہوتا ہے، ضرورت ہے آپ آ جائیے، وہ آ جاتے ہیں 3 مہینے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے ماضی میں نہیں جانا چاہتا، یعنی ماضی نہیں، پس منظر میں نہیں جانا چاہتا کہ اصل کھیل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتی ہے سول گورنمنٹ کہ بھئی، وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں انہی نے بلایا تھا، ہم ان کی مدد کے لیے آ گئے، ٹھیک ہے جی، ہم ان کی مدد کے لیے آ گئے۔ تو سامراج کیا کرتا ہے؟
साम्राज्य भी करता है। ये जो पिट्ठू बिठाए हुए हैं ना अरब या कहीं भी पिट्ठू बिठाए हुए हैं, ये ऐसे नहीं आते कि दनदनाते हुए घुस गए, उनसे दरखास्त तलब करते हैं। वो दरखास्त, क्योंकि उनके तो पिट्ठू है ना, उनके बूट के नीचे हैं वो, लिहाजा उनसे दरखास्त तलब करते हैं कि भाई हमें जरूरत है आपकी मदद की, आप हमारी अपनी फोर्सेस भेज दीजिए। वो ठग से अपनी फौजें उतार देते हैं कि इन्हीं ने बुलाया, हम नहीं आए, इन्हीं ने बुलाया है, हम इस मुआहदे के तहत आए। हम देखो ये मुआहदा हमारा इनके साथ हुआ है, इस मुआहदे के तहत हम आए, हमें तो इन्हीं ने बुलाया है, ताकि जमीन हमवार की जाए कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। भाई यही हो रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त आलम इस्लाम के साथ। क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि पिट्ठू बैठे हुए हैं, उनकी फौजें जहां मर्जी उतरती हैं क्या जी नहीं, हम तो मदद के, हम अमन कायम करने आए हैं। क्या करने आए? बस जब ये नारा लगाए साम्राज्य, समझ लीजिए उस मुल्क की खैर नहीं। इराक में अमन कायम करने आए थे, तबाह बर्बाद कर दिया। लुबनान में अमन कायम करने आए थे, तबाह बर्बाद कर दिया। यमन की ईंट से ईंट बजाई। शाम में जमहूरियत कायम करने आए थे, क्या किया? शाम का हश्र। अफगानिस्तान अपने पड़ोस में देख लो, 20 साल में क्या हश्र किया, क्या हश्र किया, देख लिया ना। अमन कायम करने आए, जहां ये नारा लगा के जाए कि अमन कायम करें, वो समझ ले बेड़ा। अब आजकल क्या खेल हो रहा है सुनिए। एक बुकरात आजम कुर्सी पे बैठ जाते हैं और कहते हैं पूरी दुनिया के उलमा को चैलेंज, और भी बता दें मेरी उलमा से बात हुई, वो अपने जैसे टिल्लू मिल्लू मौलवी पकड़ के उनसे बातचीत कर ली होगी, हम जैसा कोई उन्हें टकराया नहीं। मैं यहां से कह रहा हूं, आओ सामने, सोशल मीडिया पे नहीं, सामने टकराओ आके हमसे, सामने। और सामने मजमा भी हजारों का हो, फिर तुमसे बात करें, फिर तुम्हें तुम्हारी औकात बताएं, तुम्हारा मबलग इल्मी बताएं कि तुम हो कौन। वो एक मुआहिदा लेके घूम रहे हैं और लाइब्रेरियों का हवाला देते हैं कि ये मुआहिदा जर्मनी में फला लाइब्रेरी में रखा, जाके देख लेना। आप में से कितने जर्मनी जाके देख रहे हो मुआहिदा? भाई कौन जाके देख रहा है? फिर कह देंगे जर्मनी से उठा लिया गया, फ्रांस चला गया। कोई किस्मत का मारा फ्रांस चला जाएगा, कहीं नहीं लंदन में चले जाओ। वो कौन है? मैदाम पता नहीं क्या, जिसका अजायब खाना है, किसी को नहीं याद। मादम तेसा, बच्चों को तो पता ही कुछ नहीं ना, कि ये समझते हैं इनको बहुत इल्म है। ये बहुत ही कुछ भी इल्म नहीं। इतनी सी उम्र में हमें सारी बातें मालूम थी। हाँ मालूम है। जो टसा में तो पूछना चाहता, शायद कोई छोटा बच्चा बता देगा, लेकिन छोटे बच्चों को कुछ नहीं मालूम। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इन्हें ये पता है, इन्हें बस मोबाइल पता है और कुछ नहीं पता। इन्हें बस ये मोबाइल पता है। ये इनकी पूरी दुनिया मबलग इल्मी है, क्योंकि किताबों से दोस्ती इनकी खत्म कर दी। किताब के पास फटकते नहीं है, पढ़ते नहीं किताब। अरे अखबार पढ़ लिया करो, बेशक झूठा सही, मगर उसमें कुछ चीजें अच्छी आ जाती। अखबार तीसरी चौथी क्लास से में पढ़ने की आदत थी, मैं सुबह ही नहीं होती जब तक अखबार ना पढ़ ले। हालांकि झूठा होता है, आप पहले से उठाओ तो टेंशन होने लगती, इतना झूठ बकवास लिख रहा होता है वो। लेकिन फिर भी अंदर कुछ ना कुछ मज़ामीन वगैरह, आर्टिकल वगैरह, एडिटोरियल के सफ़े में कुछ ना कुछ आ जाता है। मगर इन सब चीज़ों से बच्चों का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि किताबों से उनकी दोस्ती नहीं है। अब तो मेरा ख्याल है लाइब्रेरी का पीरियड भी खत्म हो गया होगा स्कूलों में। हमारे ज़माने में लाइब्रेरी का पीरियड होता था कि 1 घंटे बैठना है, ज़रूर बैठना है, ताकि किताबें पढ़ो, अपनी मर्जी की पढ़ो। हम अपनी मर्जी की किताबें पढ़ते थे, अपने शौक की। वहीं से उस्ताद ये देखता था कि इसको किस सब्जेक्ट में शौक है। तो मैं वहाँ सिर्फ तारीख की किताबें निकाल के पढ़ा करता था, तारीख की किताबें निकाल के पढ़ा करता था। उन्हें मालूम था कि इसको हिस्ट्री से बहुत दिलचस्पी है। तो ये चीज़ें होती थी। लेकिन अब माशाल्लाह सब क्योंकि प्रोफेशनल हो गया, कमर्शियल हो गया, तिजारत, मेडिकल तिजारत, इंजीनियरिंग तिजारत, स्कूल तिजारत, मौलवियत तिजारत, मदरसा तिजारत, मस्जिद तिजारत, किसी को छोड़ तो नहीं रहा मैं। आपने अपने आप को बचा लिया। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जब सारी चीजें तिजारत बन जाए तो भाई यही होता है। तो वो मादम तेसाऊ का म्यूजियम में कहेगा वहां मिल जाएगा, वहां चले जाओ, वहां चले कहीं और को बता देगा। अब मुआहिदा क्या है? कहते हैं जनाब मुआहिदा हुआ था रोम के बादशाह में और जनाब खदीजतुल कुबरा में। जब जनाब खदीजतुल कुबरा गई थी रोम, उस बदबख्त को इतना नहीं मालूम कि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह ने कभी सफर किया ही नहीं था रोम का, कहीं भी। वो क्यों जाएंगे सफर करने? किस लिए जाएंगे सफर? मक्के में बैठ के अपने पूरी तिजारत को कंट्रोल किया करती थी। और ये जो दौरे होते हैं ना, याद रखिएगा, ये तारीखी होते हैं, इनको कोई मिटा नहीं सकता तारीख से। जनाब हाशिम ने दौरे किए, है ना? जब पढ़ता हूं ना जनाब हाशिम के बाब में,
یمن گئے، یمن سے مراعات لے کر آئے، شام گئے، شام سے مراعات لے کر آئے. 2 سفر ہے نا، رحلت الشتاء والصیف. اگر آپ کے ذہن میں ہو، میں نے سورہ قریش کی تفسیر میں آپ کو بتائے تھے یہ 2 سفر جناب ہاشم کے. تو جناب ہاشم نے 2 سفر کی تاریخ میں ہے نا بھائی، موجود ہے نا معاہدے بھی، لیکن کیا وہ معاہدے آج تک ہیں؟ نہیں ہے نا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ موجود ہیں؟ ختم ہو گیا نا، کیونکہ وہ مکے کی سرزمین تھی نا، اس مکے کے ساتھ تھا معاہدہ. پورے سعودی عرب تو آج ہے، ملونوں کا نام میرے منہ سے نکل جاتا ہے، حجاز کے ساتھ تو نہیں تھا. یثرب میں کوئی اور حکومت، خیبر میں کوئی اور حکومت، ہر جگہ الگ الگ حکومت تھی. اچھا اس کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گئے، زمانہ ختم ہوا. معاہدے حلف الفضول یا حلف الفضول معاہدہ تھا. مکے میں سب کا معاہدہ تھا کہ نہیں تھا؟ سارے قبائل کا. کیا آج تک ہے؟ کیا نہیں ہے؟ مدینے میں ہی نہیں تھا. جو حضور کہا کرتے تھے کہ اگر آج بھی لوگ حلف الفضول پہ متحد ہو جائیں تو میں اس کو قبول کروں گا، لیکن نہیں ہوئے نا، ختم ہو گئے. معاہدہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مشترکہ ہندوستان کے نامعلوم کون کون سے معاہدے ہوں گے، کیا آج تک جاری ہیں؟ کیا وہ ختم ہو گئے نا؟ تقسیم ہو گیا ملک، معاہدے ختم ہو گئے. ٹیپو سلطان کا نیپولین بوناپارٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. یہ اس لیے نام لے رہا ہوں کہ شوق پیدا ہو شاید پڑھ لیں ٹیپو سلطان کو ہمارے بچے. ٹیپو سلطان کا معاہدہ ہوا تھا نیپولین کے ساتھ. آج فرانس اس معاہدے کا سہارا لے کے بھئی ٹیپو سلطان نے ہم سے کہا تھا آ کے مدد کرو ہماری، ہم فوجیں لے کر آ رہے ہیں ہندوستان. پھر قابل قبول ہے؟ نہیں ہے نا. یعنی کتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ بھئی معاہدے وقت کے ساتھ، جغرافیہ کے ساتھ ختم ہو گئے نا، بدل گئے. ان معاہدوں کی کوئی اہمیت؟ میثاق مدینہ تھا نا، جب انہوں نے دھوکہ دہی کی میثاق ختم ہو گئی. دھوکہ دہی، یہودیوں نے دھوکہ دہی کی، میثاق مدینہ ختم ہو گئی. جیسے آپ کی ماشاءاللہ میثاق، جب ضرورت پڑے میثاق، جب ضرورت نہیں پڑے گا کتا ہے کھینچوں گا، سڑک کے اوپر گھسیٹوں گا. میں نہیں کہہ رہا بھائی، وہ کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں. اب خود ایک دوسرے جانور، کسی نے کسی کو گدھا بنایا تھا، کسی نے کسی کو کچھ ہاتھی بنایا تھا، گھوڑا بنایا تھا، سگ بنایا تھا. وہ سارے جانور ایک ساتھ بیٹھے نہیں بیٹھے؟ دیکھ لیے نہیں دیکھے؟ میں نہیں کہہ رہا. یہ خود ایک دوسرے کو ان جانوروں کے نام سے پکارتے تھے کہ نہیں پکارتے تھے؟ پکارتے تھے. الحمدللہ سارے جانور اکٹھا ہو گئے. اب بھگتتے رہو سب کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بھائی اچھی لگی یا بری لگی، ہر قسم کے خیالات کے لوگ یہاں بیٹھے ہوتے، لیکن صلوات محمد و آل محمد کی ہے، وہ ان کو دعا بلند آواز سے بھیجیے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کہا جب معاہدہ ہوا تھا، پہلی بات میں نے کیا کہی کہ جناب خدیجہ نے دورہ ہی، جس نے بھی دورے کیے، جب دورے کیے، اگر حضور کا دشمن بھی کوئی دورے پہ گیا اس کا بھی تاریخ میں ذکر موجود ہے. زبان جاہلیت میں جناب ہاشم نے جتنے بھی سفر کیے، صرف یہ 2 نہیں، اور بھی سفر، تجارتی سفر اردن کے کیے موجود ہے، یثرب کے کیے موجود ہے. بلکہ یثرب میں تو آپ نے شادی کی تھی نا، اس تو یثرب تھا نا، یثرب میں تو آپ نے شادی کی تھی نا، چھوڑ کے آئے تھے نا عبد المطلب کو، شیبۃ الحمد کو، جن کو ان کے چچا مطلب لے کر آئے تھے اپنے ساتھ. ہاشم کے بھائی مطلب اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، لہذا ان کا نام پڑ گیا تھا عبد المطلب. اصل نام تھوڑی تھا، شیبۃ الحمد نام تھا. تو وہ عبد المطلب اس لیے کہ مطلب لے کر آئے، مکے کے لوگوں نے دوسری جگہ سمجھے کہ اپنا کوئی غلام لے کر آ رہے ہیں، عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، وہ عبد المطلب ان کا نام پڑ گیا. تو جس نے بھی دورے کیے میرے بھائی، تاریخ میں ضعیف سے ضعیف تاریخ میں کہیں نہیں کہ جناب خدیجہ نے روم کا دورہ کیا. کہاں کا؟ تو خدا کا خوف کر لو. روم کا دورہ کس لیے روم کا دورہ کرے؟ کیوں جائے؟ اچھا چلو، تم نے کہیں سے اپنی گڑی ہوئی کوئی، آج کل تو بنا بھی لیتے ہیں نا، مثلا کسی نے ایک تقریر کی کسی شہر میں، اس تقریر کو کتاب بنا دیا، کہا ہے نا اس کی کتاب میں یہ فلاں مولوی ٹھٹیالوی میں لکھا ہے. ارے بھئی مولوی ٹھٹیالوی نے کہاں سے لکھا یہ تو بتا دے. میں نے اس لیے ایسا نام لیا کہ کسی شہر کے اوپر نہ چلا جائے بھائی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ اور کہہ دیتا تو وہ لوگ پڑ جاتے کہ آپ نے میرے مولوی کو ایسا کہہ دیا. اب خدا نہ کرے اگر کوئی اس نام کا مل جائے تو بھائی میں ذمہ دار نہیں، میں نے اس کو نہیں کہا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو سمجھ میں آئی میری بات؟ ارے ہاں یہ دیکھو لکھا، وہ اس کی بات میں نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں تاریخ، مستند تاریخ.
ایسی تاریخ تو جسے میں نہیں مانوں دنیا تو مانے. ٹھیک ہے نا, بہت سی تاریخیں بھائی ہم نہیں مانتے مگر دوسرے تو مانتے ہیں, ان میں لیا ہو, کہیں لیا ہو. کوئی دورہ ہے ہی نہیں, کوئی دورہ جناب خدیجہ نے دورہ کیا. اچھا معاہدہ کیا تھا, کس حیثیت سے معاہدہ کیا تھا, یہ امپورٹنٹ ہے سوال. سمجھیے گا اس بات کو, کس حیثیت سے معاہدہ کیا. میں پاکستان کا بہت بڑا آدمی ہوں, مثال کے طور پہ ہوں نہیں, اللہ نہ بنائے, اس ملک کا بڑا آدمی نہ بنائے. اس آدمی کے بڑے آدمیوں کے ساتھ بہت برا حشر ہوا. قائد اعظم سے لے کے ڈاکٹر عبد القدیر خان تک جتنے بڑے آدمی تھے نا, ان کا جو حشر ہوا ہے نا, وہ پوچھیں مت مجھ سے. لہذا اللہ نہ کبھی اس ملک کا بڑا آدمی نہ بنائے کسی کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لیکن سمجھ فرض کر لیے کہ ہوں بھائی, یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ بہت بڑا سرمایہ دار ہے, کارخانے دار ہے, وہ جاتا ہے یورپ, کاروباری معاہدے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, ان کاروباری معاہدوں کی اہمیت ہے اس کے کاروبار کے حساب سے. کیا وہ ملکی معاہدہ کہلائے گا؟ پاکستان کا معاہدہ کہلائے گا وہ؟ ہم آپس میں برادریاں بیٹھ کے کوئی آپس میں معاملات طے کر لیں, دو بڑی بڑی برادریاں ہم پاکستان کی, کیا وہ ملکی معاہدہ ہوگا؟ پاکستان اس معاہدے کا پابند ہوگا اس پہ عمل کرنے کا؟ نہیں نا. حکومت پابند ہوگی؟ نہیں نا. کوئی بھی جا کے یہاں کا کارخانے دار چلا جائے کسی اور ملک میں اور جا کے معاہدے کر کے آ جائے کچھ, وہ کیا پاکستان کے معاہدے ہوں گے؟ پاکستان اس کا پابند ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. سمجھ رہے میری بات کو؟ فرد کا معاہدہ ہوتا ہے. میں نے آپ سے معاہدہ کر لیا, آپ نے, اس کا ملک سے کیا واسطہ ہے؟ میرا آپ کا معاہدہ ہے نا, میرے معاہدے کا پورا پاکستان پابند ہے کیا؟ لیکن ہاں اگر وہی شخص چیف ایگزیکٹو ہو, اب چیف ایگزیکٹو پہ آپ کسی کو بھی رکھ لیں, آج کے چیف ایگزیکٹو پہ نہ جائے گا, وہ تو بیچارہ کٹ پتلی ہے. کیا ہے؟ ہاں, وہ تو بیچارہ معصوم ہے, ترس آتا ہے اس کو, خامخواہ میں بیچارے کو پھنسا دیا. تو بیچارے کیا, بس اللہ ان کو نپٹے گا انشاءاللہ قریب, جلدی دیکھتے رہو آپ کیا ہوتا ہے ان کا حشر. تو جناب ہوا یہ کہ جو بھی ہے طاقت, وہ جا کے معاہدہ کر کے آئے, چاہے ہماری مرضی کے خلاف ہو, لیکن اس کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ بجلی کے معاہدے, آپ چاہیں یا نہ چاہیں گردن تو آپ کی کٹے گی نا. وہ گیس کے معاہدے کریں ان کمپنیوں کے ساتھ, آپ چاہیں یا نہ چاہیں 25 کروڑ لوگ, ایسی تیسی تو آپ کی ہونی ہے نا. دو باتوں سے سمجھ میں آ گیا, گیس بجلی کافی ہے, باقی ٹماٹر پیاز کو چھوڑ دیجئے آپ. سمجھ میں آ گیا نا. یہ معاہدے وہاں ہوں گے, آئی ایم ایف سے گردن کس کی کٹے گی؟ ابھی کٹنے والی ہے, 10-12 دن میں دیکھ لیے. میں تو کل کہا تھا کہ 3-4 مہینے, ابھی 10-12 دن میں شروع ہونے والا ہے کام آپ کا, ابھی شروع ہونے والا ہے. تھوڑے دن میں دیکھیے گا آپ کا کام شروع. کیونکہ معاہدے وہ کر رہے ہیں نا, وہ کہیں گے ہمارا تمہاری حکومت سے معاہدہ ہے, خبردار آواز مت نکالنا, چپ. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اہمیت کس معاہدے کی ہوتی ہے؟ جو حکومتوں کے درمیان, اسٹیٹس کے درمیان. جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کیا حجاز کی حکمران ہے, بادشاہ ملکۃ العرب لقب ہے ان کا. کیا ہے؟ ملکۃ العرب لقب ہے. جیسے ہم کہتے ہیں شہنشاہ حسین ہے نا, بادشاہوں کا بادشاہ حسین. لیکن ظاہری حکومت پہ حسین کا اختیار تو نہیں تھا نا. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ ظاہری طور پر تو نہیں تھا. ہمارا ہر امام بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا. سلطان العرب والعجم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ کیا کہتے ہیں ہم؟ سلطان العرب سلطان العرب ہے, لیکن ظاہری طور پہ کیا آپ کا اختیار تھا؟ باطنی اختیار سب امام کا, یاد رکھنا. کیوں؟ ولایت تکوینی کا حامل ہے. کائنات پر اختیار اللہ نے دیا اس کو. اطمینان رکھو, یقین رکھو اس عقیدے پر کہ ولایت تکوینی ہے ائمہ کے پاس, یعنی کائنات میں مداخلت کا حق. عدم سے چیز کو وجود میں لانا, وجود سے معدوم کر دینا, یہ حق ہے امام کا. کس نے دیا یہ؟ اللہ نے دیا. بس یہ عقیدہ رکھو, بس کوئی توحید پہ اثر نہیں آتا. اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے یہ, جو اللہ نے معصومین کو دیا ہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں ظاہری اختیارات کی. تو ظاہری طور پہ بادشاہ ہیں, شہنشاہ ہیں, لیکن ظاہری حکومت ہے نہیں ہے نا, زندانوں میں ہے نا بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسی ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا
اب مجھے بتائیے، ملکۃ العرب ہیں، سیدۃ العرب، آپ کا سیدہ بھی لقب ہے، یاد رکھیے گا، طاہرہ بھی لقب ہے، سارے القابات کے باوجود کیا پورے حجاز کی حکومت ہے ان کے ہاتھ میں؟ بتا دیجئے۔ حجاز، پورا حجاز جس میں خیبر، یثرب، طائف یہ سب آتا ہے، یہ پورا حجاز ہے بھائی، کیا پوری حکومت ہے آپ کے ہاتھ میں؟ جب حکومت نہیں تو معاہدہ کیسا؟ اگر معاہدہ ہوگا تو تجارتی ہوگا، جیسے جناب ہاشم جو معاہدہ کر کے آئے تھے تجارتی معاہدہ تھا، سمجھ میں آئی بات؟ یمن میں جو معاہدہ کر کے آئے تھے تجارتی معاہدہ تھا، اور اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہمارے قافلوں کو تمہارے ڈاکو یا فوجی لوٹیں گے نہیں، ان کا نہیں لوٹیں گے۔ شام والے سے بھی یہ وعدہ لیا تھا، وہاں سے بھی یہ وعدہ لیا تھا، لیکن جناب ہاشم کے پاس بھی پورے حجاز کی سلطنت تو نہیں تھی سلطنت، تو بے معاہدہ کیسا؟ لیکن وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے مقرات اعظم، یوں معاہدہ ہوا، اس میں یوں لکھا تھا، اس میں یوں لکھا تھا، لہذا جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے اسے خط لکھا، اور پتہ نہیں، میں تو کہتے ہوئے بھی مجھے عجیب سا لگتا ہے، کیا بکواس کیے جا رہا ہے، اور نیچے لوگ بیٹھے ہوئے بڑے پڑھے لکھے چند بٹھائے جاتے ہیں۔ سنیے میرے طریقے واردات سن لیجئے آپ، چند کو جان کے بٹھایا جاتا ہے آگے، جو اس کی ہاں میں ہاں کرتے رہے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، وہ ہیں پلانٹڈ، ہیں ایجنٹ، لیکن پڑھے لکھے ہوں گے، کوئی پی ایچ ڈی ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی انجینئر کو لو۔ اب جو چھوٹا عام آدمی دیکھے گا جب اتنے بڑے بڑے لوگ، بھئی واہ، یہ یقیناً کوئی بڑا آدمی ہے، کاش میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا، جن کو میں جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جو روپ دھار کے یہاں بیٹھے ہیں، اور جن کو پروجیکٹ کرنے کے لیے ان کے گرد پورا مجمع لگایا گیا ہے۔ اس مجمع کو دیکھ کے لوگ روب میں آئے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے پڑھے لکھے لوگ اس کے ساتھ، یہ تو پتہ نہیں کتنا بڑا قابل ہوگا، جس کے گرد مجمع لگایا گیا، جس کو 150 چینل کھول کے دیے جاتے ہیں یوٹیوب۔ جب ایک بات کرے تو 150 جگہ سے اس کی تائید میں باتیں شروع کر دو۔ یقین جانیے نازک ترین دور سے بشریت گزر رہی ہے، اور تشیع، کہتا ہوں خدا کی قسم، میرا تو یقین بڑھتا جاتا ہے یہ حالات دیکھ کے کہ تشیع سے بڑھ کر کوئی عقیدہ کائنات میں ہے ہی نہیں حق پر، کیونکہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے نا تو یہ ساری سازشیں ہمارے خلاف نہ ہو رہی ہوتی۔ یہ اتنی طرف سے جو حملہ ہے نا، یلغار، چاروں طرف سے یلغار ہے تشیع پہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں اگر کوئی حق پر ہے تو وہ ہے جو علی کے ساتھ وابستہ ہے، بس، باقی سب باطل ہے، سب باطل، ورنہ یہ حملے آپ پر نہ ہو رہے ہوتے، سارے حملے دوسروں پر ہوتے۔ لوگ پریشان ہو جاتے نا کہ اتنی طرفہ بندی ہو گئی، اتنے فرقے ہو گئے، یہ ہو گیا، ہر جگہ لگا، بھائی خدا کے بندو ہو، یہی تو اس بات کی دلیل ہے، تمہاری ہیں تو کام ہوگا، انویسٹ تمہاری ہیں تو کریں گے، وہاں تھوڑی انویسٹ کریں گے جہاں پہلی گمراہی پھیلی ہوئی ہے، انویسٹ ادھر ہو رہا ہے، ان کو پلانٹ، ان کو مال دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو، ان کے لیے مقرر کی جاتی ہے، جگہ مقرر کی جاتی ہے، ان پر خون برسایا جاتا ہے دولت کا، ان کے لیے کرائے کے لوگ رکھے جاتے ہیں کہ کام کرو، تنخواہ دار ملازمین، اور اس وقت بھی یہ تھا کہ حق کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج بھی حق کا ہاتھ خالی پھر رہا ہے، کل بھی حق، لیکن اس وقت بھی کوئی حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، آج بھی۔ تو شکر ادا کیا کرو گھر پہ جا کے رمضان کی راتوں میں، یہ بھی ایک عبادت ہے کہ اللہ نے تمہیں محبت علی پہ پیدا کیا ہے، اور کبھی پریشان نہ ہوا کرو حالات دیکھ کے کہ ادھر سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ادھر سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یقین کرو ایک بار لو لگاؤ گے نا اپنے مولا سے دل میں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر سے کہ ہو نہیں سکتا کہ تم مولا سے حق طلب کرو اور مولا تمہیں حق کا راستہ نہ دکھائے۔ کیوں؟ یہ میرے اللہ کے حبیب کا فیصلہ ہے کہ علی مال حق والحق معا، کیسے ہو سکتا ہے تم علی سے حق کا راستہ مانگو، علی تمہیں حق کا راستہ نہ دکھائے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس ختم کیا۔ اب دیکھیے کل سے انشاءاللہ زندگی رہی 3 مجلسیں، وہ تینوں کی تینوں مجلسیں ہماری اسی آیت پہ جو ہم نے، کیونکہ آج تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کرنا تھا نا مجھے، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا وہ بھی ٹچ دیا اپنے موضوع کا، لیکن یہ باتیں بھی کرنا ضروری تھی۔ کل سے انشاءاللہ وہی جو ہم لے کر چلیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اسی کے اوپر ہماری بات ہوگی، اور قرآن مجید میں جو دیگر آیات ہیں نا ان کے بعد وہ سب آپ کے سامنے بے شک ہم لکھ کے لے آئیں، آپ جانتے ہیں میں کوئی اس میں شرم نہیں آتی جب ہم لکھ کے لیے آتے ہیں کوئی مطلب، کیوں؟ تاکہ صحیح مطلب آپ تک پہنچ جائے،
کوئی الٹا سیدھا نہ ہو جائے، خدا نہ کرے بعد میں لوگ کہیں گے یہ تھا یہ پڑھ دیا، وہ تھا وہ پڑھ دیا. تو مجھے کبھی کوئی اس میں کوئی باک نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا کہ میں پرچے پہ لکھ کے لیا ہوں سارا مضمون. میرے اساتذہ بھی یہی کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، اور مجھے بھی یہ کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو سارے دن منائے جاتے ہیں جناب، یوم فلاں یوم فلاں یوم فلاں. بہت جناب صحابہ کے امہات المومنین کے عاشق میدان میں آتے ہیں. میرا ان سے یہی تو سوال ہے، کبھی یوم خدیجہ الکبریٰ بھی منا لیا کرو. یہ تو دعا دو، یہ میڈیا الٹے سیدھی پتہ نہیں کیا کیا بکا کرتا ہے، لیکن کم از کم اس میڈیا کے بہانے یہ تو ہوا کہ لوگوں کو، اکثر لوگوں کو تو یہی نہیں معلوم تھا کہ جناب خدیجہ بھی رسول کی بیوی ہیں کوئی. یقین مانے میرا خود تجربہ ہے. ٹرین میں آ رہا تھا، بہت عرصے پہلے کی بات ہے، تو میرے ساتھ ماشاءاللہ بڑے بڑے اسلام والے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی 40-50. میں اکیلا پھنس گیا بیچ میں. انہوں نے کہا کیا مشکل ہو گئی معلوم مجھے، میں کہاں پھنس گیا. میرا خیال ہے کوئی 30 سال پرانی بات ہے آج سے. ہاں ایسی ہوگی، 91-92 کی بات ہوگی. ٹرین میں چلا رہا تھا، پھنس گیا. وہ جناب جو ان کی عادت ہوتی ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، اللہ کی باتیں ہو جائیں. میں نے کہا ضرور کریں اللہ کی بات، ضرور کریں اللہ. میں تو چھوٹا، میں تھوڑا سا بہت سارے خیالات تھے. انہوں نے 40-50 ہی تو اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیں گے مجھے ٹرین سے. تو میں بھی ہاں ان کی کرتا گیا. پھر میں سمجھ گیا کہ ان کے پاس بیچاروں کا کچھ ہے نہیں، خالی ہیں نا، اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں. اور واقعی آپ خود آزما لیجیے گا، اندر سے کھوکھلے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے. کوئی جب بسترے ڈال کے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں مان کو 2-4 پٹی چیزیں پڑھا کے ان کو بھیجا، چل بھائی جا. اب وہ بڑا بیچارہ افیمچی کی طرح چلا جا رہا ہے. وہ چلو بھائی چلو اپنا نشہ پورا کر رہا ہے. چلو بھائی 40 دن تک نشہ پورا کرنا ہے. علاقوں میں چلا جاتا ہے، مختلف لوگوں کے ہیں، کوئی ایک جگہ کے نہیں ہے، بہت ساری جگہوں کے لوگوں کے اس طرح کے لوگ ہیں. خیر جناب، تو میں نے اس سے ویسے ہی اچانک پوچھ لیا. تو میں نے کہا یہ حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی تھی ایک. ہاں. میں نے کہا ان کی والدہ کا کیا نام تھا؟ اب پریشان. 5-6 نام انہوں نے لے دی جناب خدیجہ، اس کو نہیں پتا تھا. جس کے نام یاد تھے، یعنی سب کے نام اس کو یاد کرائے گئے تھے، خدیجہ کا نہیں. تو میں نے کہا یہ مظلومیت نہیں ہوئی جناب خدیجہ کی کہ جس خاتون نے 26 سال اللہ کے ساتھ گزارے، اللہ کے رسول کے ساتھ، معذرت، اللہ کے رسول کے ساتھ گزارے، شعب ابی طالب میں گزارے، اپنا سارا مال خرچ کیا، اور امیر ترین خاتون تھی. اب وہ باقی جو دوسرے تھے وہ بھی حیران کر لیں، اچھا یہ کون تھی؟ اب میں ان کا جو بڑا تھا اس کا منہ توڑ ہی چکا تھا، رنگ توڑ چکا تھا، فق ہو چکا تھا اس کا. تو میں نے کہا آپ یہ نہیں بتاتے لوگوں کو؟ تو ایک چپکے سے میرے کان میں پوچھا آپ شیعہ ہیں کیا؟ یہ تھا میرے سارے سوالات کا جواب. آپ نے دیکھا ذہنیت دیکھیے آپ. یعنی جناب خدیجہ کی اگر کوئی بات کر دی جائے تو کہتے ہیں شیعہ. یہ ان کے ذہنوں میں اتنی پختگی کے ساتھ بٹھا دیا گیا کہ ان کا اپنا آدمی چاہے وہ کوئی بھی ہو، اتنے نام ہیں آپ ٹی وی پہ دیکھا کرتے ہیں، سب پہ الزام یہ لگا یہ شیعہ ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا. یہ کر دیا انہی نے 1400 سال میں کہ اہل بیت کا جو ذکر کرے وہ صرف شیعہ. چلو ہمارا تو فخر ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہماری پہچان کیا ہے؟ اہل بیت کا. تو جن کو جناب خدیجہ کا نام نہیں معلوم، انہیں جناب خدیجہ پر گزرنے والے مصائب کیا معلوم؟ انہیں کیا معلوم کہ اس بی بی نے کیسی مصیبتیں اٹھائیں؟ آپ اے سی میں بیٹھتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں پرانے زمانے لوگوں کے پاس اے سی نہیں ہوتے. نہیں، اے سی تھے. وہ نقشہ اب تک موجود ہے، اب شاید مٹا دیا گیا ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن 86 میں جب میں گیا تھا تو وہ نقشہ موجود تھا. وہ پہاڑی پر وہ حصہ بھی محفوظ تھا جہاں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا محل تھا. اور اس زمانے میں وہ اس رخ پر تھا کہ جہاں سے ہوا آتی تھی. تو ہوا تو گرم ہے، آپ جانتے ہیں نا، وہاں ہوا گرم ہے نا، تھپیڑے. تو پتھر بھی سلگ رہا ہوتا ہے، سنگلاخ پہاڑ جن کو کہتے ہیں، سنگلاخ لوہے کی طرح تپ رہا ہوتا ہے پتھر. آبادی اتنی ہو گئی، ورنہ جب آبادی نہیں تھی میں تو جب بھی گیا تھا تو پتھر پہ آپ ہاتھ نہیں لگتے، لوہا لگتا تھا، گرم، جل چھالے پڑ جاتے تھے آپ کو. اس زمانے میں کیا سسٹم تھا؟ آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا تھا، ایئر کنڈیشن. جناب خدیجہ اتنی بڑی سرمایہ دار، وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا، دیہ بچے تو نہیں سمجھیں گے، بڑے سمجھ جائیں گے، خس کی ٹٹی کہتے ہیں نا، خس کی وہ چٹائی لگائی جاتی تھی، اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا. اب جب وہ گرم ہوا آتی تھی اندر، تو اندر بالکل ٹھنڈی، جیسے آپ اے سی میں بیٹھتے ہیں نا، یہ اے سی آج بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں اس کا، ایسے ہی ہوگا، سخت ترین گرمی. لیکن اب ظاہر ہے آپ کیا تجربہ کریں گے. اب اس کا ایک دوسری چیز آ گئی، وہ جو کولر ہوتے ہیں نا، اس میں دیکھا نا آپ نے لگی ہوئی ہوتی ہے، جھاڑی واڑی جو بھی ہوتی ہے وہ لگی ہوتی ہے، اس سے ہوا اس سے ٹھنڈی ہو کے اندر
تو وہ اس زمانے بڑے سسٹم پہ تو خس کی ٹٹیاں لگا دی جاتی تھیں، پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا ان کے اوپر، اور خوشبو بھی ہوتی تھی اس میں، کیونکہ خس کی خوشبو، خس کا تو آپ جانتے ہیں نا عطر بھی بنتا ہے نا، تو خس کی خوشبو، اس خوشبو کے ساتھ وہ ٹھنڈی ہوا اندر، اس ماحول میں پلی ہیں جناب خدیجہ، ان حالات۔ اور کہاں رہنا پڑا اس بی بی کو؟ شام، وہ شعب ابی طالب جہاں بچے اگر دال یا چنے کچھ گر جاتے تھے تو زمین میں ریت کے ذروں میں اس ایک دانے کو بھی تلاش کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے کھانے کے لیے۔ یہ عالم تھا۔ یہ 2.5-3 سال خدیجہ کی دولت تھی جو بلیک میں، ظاہر وہ زمانے بلیک ہوتا تھا نا، لوگوں کو بیچنا ہوتا تھا مال، چھپا چھپا کے راتوں کو ٹرک، اونٹ، یعنی آج کے ٹرک منہ سے نکل گیا، اونٹوں پہ سامان آتا تھا، اور ظاہر ہے کہ جو 1000 کا سامان ہوتا تھا وہ 1 لاکھ میں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ دولت ہے خدیجہ کے پاس۔ جناب خدیجہ اس مال سے وہ خریدا کرتی تھی ان بچوں کے لیے۔ اس میں بھی کبھی کبھی قافلے پکڑ لیے جاتے تھے، جیسے پولیس نہیں چھاپا مار دیتی ہے، کہ قریش کے لوگ چھاپا مارتے تھے، لوٹ کے لے جاتے تھے، خود سارا سامان سب کو لے جاتے تھے۔ تو کروڑوں درہم و دینار 2.5-3 سال میں جناب خدیجہ نے خرچ کیے تھے، شعب ابی طالب میں فاقہ نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس حالت میں رہے تو وہاں وہ سہولتیں تو نہیں جو اپنے گھر میں، کہاں محل میں رہنے والی۔ بھئی اتنا بڑا محل تو تھا کہ آپ نے خود لکھا کہ آپ اپنے محل کے ٹیرس میں بیٹھ کر نظارہ کرتی تھی راستوں کا، اور اسی راستے سے آپ نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ تو تاریخوں میں ہے کہ سامنے کنیزیں اور پردے پڑے ہوتے تھے، اور آپ بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، اور پردے وہ ہل رہے ہیں ہوا سے، اور آپ وہاں سے نظارہ کرتی تھی۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ حضور واپس آ رہے ہیں تجارتی خرچ، تو وہاں سے بیٹھ کے دیکھتی تھی۔ اتنا بڑا محل تھا، یہ تو طے ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا، اتنا بڑا محل۔ اس نے وہ زندگی گزاری، کوئی گلہ، کوئی شکوہ اللہ کے رسول سے؟ تمام میری ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں نا، کوئی گلہ کیا، کوئی شکوہ کیا؟ نہیں، مونس، غمخوار، جبھی تو اللہ کا رسول ساری زندگی یاد کرتا رہا۔ اب جب یہاں سے واپس آئی ہے تو آپ کی صحت جواب دے چکی تھی، اور اسی 2.5-3 سال میں جناب معصوم کونین وہاں پر ہیں، وہ کتنے سال کی؟ 4-5 سال کی۔ اس بچی نے کتنے مصائب جھیلے وہاں۔ ماں باپ کو اپنی فکر نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، اصول ہے، آپ خود بھی سمجھتے ہیں، اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ اپنا غم جھیل جاتے ہیں، اپنے بچوں کا غم نہیں دیکھ سکتے، اپنے بچوں کا دکھ نہیں دیکھ سکتے ماں باپ۔ تو مجھے بتائیے خدیجہ پہ کیا گزرتی ہوگی جب ننھی سی فاطمہ ایک وقت کے کھانے کو اس کے پاس نہ ہو، وہی دھوپ، وہ جھلستی دھوپ، سنگلاخ پہاڑ، کچھ نہیں ہے وہاں، کوئی سہولت نہیں، پانی نہیں ہے۔ پانی کتنی مشکلوں سے لایا جاتا ہے وہاں، بلیک سے خرید کے پینے کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے۔ جب اس عالم میں آپ واپس آئی ہیں تو آپ کا مرض بڑھتا چلا گیا، بستر سے لگ گئی تھی جناب خدیجہ بستر سے۔ اور ایسے وقت میں مونس و غمخوار کون ہے؟ بیٹی۔ کیوں؟ حضور بھی ہے، لیکن حضور کا زیادہ وقت باہر گزرتا ہے نا، معرکہ آرائی میں، باہر کے معرکے ہیں نا، اعلان کیا ہوا ہے نا اسلام کا۔ تو ہر وقت ساتھ جو بچی ہے وہ کون ہے؟ فاطمہ۔ اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جناب فاطمہ کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی جب وہ اپنی والدہ کو کرب میں دیکھتی ہوں گی۔ جب حضور کو معلوم ہے تو جناب خدیجہ کو نہیں معلوم کہ میری اولاد پر کیا گزرے گی، میری بچی پر کیا گزرے گی۔ یقیناً کچھ وصیتیں ہیں جناب خدیجہ کی، لیکن میرا یقین ہے کہ ایک وصیت تو ہر وقت کرتی ہوگی کہ میری بچی، میرے بعد تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اپنی ماں کو دیکھ، تیری ماں نے اس مکے کے درمیان ایک آئسولیٹ، ایک تنہا زندگی گزاری ہے۔ جب تو میرے رحم میں تھی، تیرا نور میرے رحم میں تھا، تو مکے کی کوئی عورت میری دلجوئی کے لیے، مدد کے لیے نہیں آتی تھی، یہ کہہ کر کہ تم نے عبداللہ کے یتیم سے شادی کی، پہلا گناہ، اور دوسرا گناہ تم اس پر ایمان لائے، تم اس رسول مانا۔ کوئی میری مدد کے لیے نہیں آتی تھی عورت، ان سب نے مجھے تنہا چھوڑا، ان سب نے مجھے اذیت دی۔ میری بچی تجھے اس سے زیادہ وقت، تو بچی حیران تو ہوتی ہوگی نا، وہ تو سب مسلمان ہو گئے، اب کائے کی تکلیف، یہ تو کفار نے دی تھی۔ لیکن زہرا کا غم اس لیے بڑا غم ہے کہ خدیجہ کو تکلیفیں دینے والے کافر تھے، مشرک تھے، اور زہرا کو اذیتیں دینے والے اس کے بابا کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام۔
اب سمجھ میں آیا کہ زہرا کی مصیبت کیا ہے کہ اس کی ماں کو تکلیفیں دینے والے تھے کافر مشرک. زہرا کو جنہوں نے اذیتیں دی ہیں، زہرا کو جنہوں نے تکلیفیں دی ہیں، وہ کون ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے. بیٹی ہے رسول کی. کسی بڑے آدمی، کوئی بھی بڑا آدمی دنیا سے چلا جائے، اس کا احترام بچوں میں جاتا ہے. اس کے یہ احترام کیا، وہ بھی چند دنوں میں. کچھ تو صبر کر لیا ہوتا. کتنے دن بیوی زندہ رہی؟ 75 دن یا 95 دن بس. حضور کے بعد 13 جمادی الاول کہہ لو یا 3 جمادی الثانی کہہ لو، کتنے دن؟ اتنے دن تو لوگوں کا سوگ گھر میں ختم نہیں ہوتا. 40 چہلم منانا سنت ہے. اس وقت بھی سنت تھی. حضور کے زمانے میں بھی 40 منایا جاتا تھا. سویم کا میں نے نہیں سنا، لیکن ٹھیک ہے، اپنے مرنے والوں کے غم کے لیے کہیں سویم منایا جاتا ہے. کچھ علاقے ایسے جہاں پنجم کہا جاتا ہے، کہیں ہفتم کہا جاتا ہے، ہفتم بھی منایا جاتا ہے. لیکن 40 کی سنت ہے، یاد رکھیے گا. 40 منایا جاتا تھا. آپ نے کبھی سنا زہرا نے اپنے بابا کا 40 منایا ہو؟ سنا کبھی؟ جس بچی کو مہلت ہی نہ دی اور 40 مناتی تو کس کے لیے مناتی؟ کس کے ساتھ مناتی؟ کون کا ساتھ؟ جس کی پسلیاں توڑ دی گئی ہوں، جس کا بچہ اس کے رحم مبارک میں ہی شہید کر دیا گیا ہو، جس کے دروازے پہ لکڑیاں چن دی گئی ہوں. مجھے بتائیے کہاں اس کو فرصت؟ اس کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر پل اذیتوں کے ساتھ گزرتا ہے. جب علی گھر میں آتے تھے پوچھتی تھی زہرا مدینے والوں کا کیا حال ہے. علی کوئی جواب نہیں دیتے تھے. ایک دن بہت ہی افسردہ ہے، بلکہ یہاں تک کہ زہرا نے علی کی آنکھ میں آنسو دیکھے. تڑپ اٹھی زہرا، ابو الحسن کوئی نئی تکلیف، کوئی نئی اذیت دی مدینے والوں نے؟ کہا کہ دختر رسول آپ تو منع کر دیتی ہیں، ملنے سے منع کر دیتی تھی نا. جب پیغام آتا تھا ملنا آپ منع کر دیتی ہیں. کہہ دی مجھے نہیں ملنا. آپ منع کر دیتی ہیں. لیکن اب انہی نے نیا پروپیگنڈا. دیکھیے پروپیگنڈا آپ سمجھتے ہیں نا، آج کے چینلز دیکھ لیجئے. پروپیگنڈا جب کسی کے خلاف کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں، وہ سب ہو رہا ہے صبح سے شام تک آپ کے سامنے. اب انہی نے نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے. کیا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے؟ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ وہ رسول کی بیٹی تو ملنا چاہتی ہیں، علی ملنے نہیں دیتے. علی نے پابندی لگا دی، علی ملنے نہیں دیتے. یہ وہ پروپیگنڈے کے ہتھیار ہیں جو آج تک صبح سے شام تک آپ چینلز پہ دیکھ لیا کیجئے، اسی پروپیگنڈے کے ہتھیار کو استعمال کیا جاتا ہے. وہ ملنے نہیں دیتے، علی ملنے نہیں دیتے. رو رہے ہیں. زہرا کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. ابو الحسن میں سمجھ سکتی ہوں جو آپ پر گزر رہی. اچھا آپ کی خاطر، آپ کی خاطر ایک بار اجازت دیتی، جائیں کہہ دیں ملوں گی. علی نے پیغام پہنچا دیا، آؤ بھائی مل لو. پردہ حائل کر دیا درمیان میں. ادھر زہرا بیٹھی ہیں، ادھر آنے والے بیٹھے ہیں. آنے کے بعد رونا دھونا شروع کر دیا کہ جو ہوا شرمندہ ہے، معافی چاہتے ہیں. تو دختر رسول نے فرمایا بس چھوڑو، سب باتوں کو چھوڑ دو. ایک بات بتاؤ، میں ایک حدیث پڑھتی ہوں، اپنے بابا کی تصدیق کر دینا یا تردید کر دینا، بتا دینا میرے بابا نے کہا ہے یا نہیں کہا. فرمائیے. کہا اچھا بتاؤ تم نے سنا میرے بابا نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، میرا جز ہے. ہم نے سنا. کہ تم نے سنا میرے بابا نے فرمایا من اذاها فقط اذانی ومن اذانی فقط اذى اللہ. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. کہا ہاں ہم نے سنا. کہ تم نے سنا من اغضبها فقط اغضبنی ومن اغضبنی فقط اغضب اللہ. جس پر فاطمہ غضبناک اس پر میں غضبناک، جس پر میں غضبناک اس پر اللہ غضبناک. کہا ہاں ہم نے سنا. تصدیق کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھائے دختر رسول نے. پروردگار گواہ رہنا میں ان سے ناراض جا رہی ہوں، میں ان پر غضبناک جا رہی ہوں. کیوں؟ بس 2 جملے سن لیجئے. کیوں؟ جیسے وہ اعتراض کرتے ہیں نا دوسرے لوگ کہ رسول کی بیٹی تھی معاف کر دیا ہوتا. کیا پتہ معاف کر دیا ہوگا، شیعہ اپنی طرف سے بنا. نہیں معاف کیا. کریم کی بیٹی تھی، رحیم کی، رحمت للعالمین کی بیٹی تھی، معاف کر دیا ہوتا. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں معاف کیا. کیوں؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر مسئلہ صرف دروازے کو زہرا کے جلانے کا ہوتا شاید معاف کر دیتی زہرا. مسئلہ صرف زہرا کی پسلیاں ٹوٹنے کا ہوتا شاید معاف کر دیتی زہرا.
مسئلہ صرف محسن کی شہادت کا ہوتا، شاید معاف کر دیتی، امکان ہے، لیکن معاف نہیں کیا۔ کیوں معاف نہیں کیا؟ اس لیے معاف نہیں کیا کہ مسئلہ میرے گھر کا نہیں، میرے دروازے کا نہیں، میرے محسن کا نہیں، آج تم نے بنیاد رکھ دی، کل کربلا میں میرے بچوں کے ساتھ جو کیا جائے گا، تم نے قیامت تک میرے بچوں کے قتل عام کی بنیاد رکھ دی۔ اب لوگ اطمینان سے میری زینب کے خیموں کو جلائیں گے کہ جب زہرا کا دروازہ جلایا جا سکتا ہے تو زینب کے خیمے کو کیوں نہیں جلایا جا سکتا؟ جب محسن کو شہید کیا جا سکتا ہے تو حسین کے گلے پہ خنجر کیوں نہیں چلایا جا سکتا؟ جب اس گھر پہ حملہ کیا جا سکتا ہے تو اس گھر پہ حملہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ جب آل رسول کو قتل کیا جا سکتا ہے تو پھر ان کے ماننے والوں کی کیا اوقات ہے؟ سمجھ میں آگے بات؟ اس لیے زہرا نے معاف نہیں کیا۔ بس یہی سبب ہے کہ اپنے غم کو رونے کے لیے زہرا نہیں آتی۔ جب اس کے بچوں کا فرش عزا بچھایا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آنے والی ہستی زہرا ہوتی ہے، جو ہمارے آنسوؤں کو امانت کی طرح لے جاتی ہے اور ہم گناہگاروں کو یہ امید دلاتی ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی ہمارا نہیں ہوگا، مادر حسین ہماری مددگار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ باری لہا بحق محمد و آل محمد۔ ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، بحق بیمار کربلا، خاص طور پہ ہمارے برادر عزیز کو شامل کر لیجئے۔ سید حسن رضا نقوی صاحب کو پروردگار بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بحق اسیران کربلا سب کو خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دیں، ان کو رہائی عطا فرما دیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو شکست فحش سے دوچار کر دے۔ خاص طور پہ اسرائیل کے نجس وجود سے اس روح زمین کو پاک کر دے۔ اس کے سرپرستوں، خاص طور پر امریکہ اور یہ مغربی دنیا کو شکست فحش سے دوچار کر دے۔ بار الہ ان مسلمان حکمرانوں جو بے غیرتی کی آخری حدوں پر پہنچے ہوئے ہیں، ان سے ہماری جان چھڑا دے۔ بار الہ مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر دے۔ جب تک تو نے ہمارا یہ امتحان لکھا ہے معبود، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں استقامت عطا فرما۔ بار الہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کے ساتھ باطل کے مقابلے پہ کھڑے ہو سکیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم حق کی نصرت کے لیے کر سکیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے، کچھ نام لے رہے ہیں۔ سید مہدی حسن، سیدہ نسیمہ خاتون، سید اقرار حسین جعفری، سیدہ کنیز زہرا، سید سبط حیدر، سیدہ تہذیب بانو، اس خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دی جائے گا۔ بسم اللہ۔ بیٹا 1 منٹ ٹھہریے گا، ایک بات کہنی ہے۔ کل 3 دن ہے ہمارے پاس، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ظاہر ہے میری گفتگو سے سوالات پیدا ہوتے ہوں گے۔ اگر مجلس میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ماحول مجلس کا نا عجیب سا ہو جاتا ہے نا، مزہ نہیں آتا لوگوں کو بھی، ہمیں بھی۔ سوال لکھ کر لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو بھی ذہن میں آپ کے سوال آتا ہے آپ سوال لے کر آئیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، انشاءاللہ جواب دوں گا۔ نہیں آتا ہوگا اپنے بڑوں سے پوچھ لیں گے، کوئی ایسی شرم کی بات نہیں ہے میرے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی سوال میری گفتگو سے پیدا ہوتا ہے تو مجھے ایک بے چینی سی رہتی ہے کہ میں نے کوئی بات کی ہے، اس سے کوئی سوال ذہنوں میں شاید پیدا ہوا ہو، تو سوال آپ لائیں گے، لکھ کر مجھے دے دیں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جواب دوں گا۔ نہیں آتا ہوگا کہہ دوں گا مجھے نہیں آتا، میں اپنے بڑے کو دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا